تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری پوری زمین کا جو نظام ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ واہ تو یہ واہ، کرۂ ارض کی تقدیر بدلنے کا سما ہے، وقت آ گیا ہے، اور یہ لوگ جو وہاں اکٹھے ہوئے، جو ممالک، یہ چھوٹے ممالک نہیں ہے، پورا مشرق ہے، سو اس لیے عالم مشرق کا جنیوا ایران بننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ملک کے نامور اقبال شناس موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ادریس آزاد صاحب موجود ہیں۔ آپ سچ ٹی وی پر انہیں دیکھتے ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، اقبال اور ان کے فلسفے پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ پروفیسر ادریس آزاد صاحب، میں یہ سوچ رہا تھا کہ پہلا سوال میں کیا کروں اقبال اور آغا خامنہ ای کے تعلق کے حوالے سے، تو میں آغا خامنہ ای کی جو بہت مشہور کتاب ہے، جو دراصل ان کی ایک تقریر تھی اور پھر وہ چھپی، اس کے ابتدائی پیج پر ہی ایک بات انہوں نے لکھی کہ اقبال، باتیں تو بہت ہوں گی انشاءاللہ، بہت سے سوال، لیکن میں اس سے شروع کرنا چاہوں گا کہ آغا خامنہ ای نے کہا کہ اقبال نے جس اسلامی جمہوریت کا خواب دیکھا تھا، کوٹ ان کوٹ، میں ایگزیکٹ لفظ استعمال کر رہا ہوں آغا خامنہ ای کے، کہ اقبال نے جس اسلامی جمہوریت کا خواب دیکھا تھا وہ ایران میں وقوع پذیر ہوئی، اور اس لیے اقبال کو ایک کامیاب دانشور بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن کی دانش کام آئی، اور دنیا میں ایک ایسے خطے میں جو بہت اہم خطہ ہے، تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیوا، یہ خود اقبال نے بھی کہا تھا، اس خطے میں اسلامی جمہوریت کا وجود عمل میں آیا۔ پہلا سوال پروفیسر ادریس آزاد صاحب آپ سے میں یہی کروں گا۔ جی بہت شکریہ عابد صاحب، ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کے پروگرام میں آنا، اور آپ نے جس طرح آغاز کیا میں ابھی اسی طرح آغاز کرنا چاہتا ہوں مبارکباد سے، اگرچہ غم کا بھی اس میں ایک ایلیمنٹ ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ خود اہل ایران بھی ایک آنکھ سے رو رہے ہیں اور ایک آنکھ سے ہنس رہے ہیں، واہ، کیونکہ یہ خوشی کا بھی بہت بڑا موقع ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ابھی نہیں ہوا، یہ تبدیلی کوئی 500 سال بعد نظر آئی ہے، واہ، بہت بہت بڑی، بہت۔ اسی لیے میں نے بھی انہیں اپنی ایک پوسٹ میں شہید امت لکھا ہے، آیت اللہ خامنہ ای کو رحمۃ اللہ علیہ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہید امت ہیں۔ امام کربلا کے بعد شہید امت ہمیں نظر نہیں آتے ہسٹری میں، شہید امت ہم اس کو کہیں گے جو پوری امت کو بچا لے رسوائی سے، تباہ ہونے سے، ختم ہونے سے۔ جس مقام پہ ہم پہنچ چکے تھے، آیت اللہ خامنہ ای رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت اور اس شہادت کے جو مضمرات اور نتائج تھے، ان کی وجہ سے امت بچ گئی ہے اور دین بھی بچ گیا۔ میں نے اس پہ ایک ترانہ بھی لکھا ہے فتح ایران کا، واہ، وہ بھی انشاءاللہ میں کسی وقت، اگر آپ آج ضرور، کہیں تو آج، لیکن کسی وقت ضرور آپ کو سناؤں گا۔ جی ضرور ضرور ضرور، ہم اور آج پروگرام میں وقت ہے اور سنیں گے انشاءاللہ، ضرور سنیں چلیں گے آپ ٹھیک سے۔ جی جی تو جناب، جی جی فرمائیے اب میں آپ کے فرمائیے۔ سوال کی طرف آتا ہوں۔ جی جی تو جی بالکل، وہ جو تقریر ہے وہ موجود بھی ہے انٹرنیٹ پر، اور وہ خود ان کی لائیو ویڈیو میں موجود ہے، سٹیج لگا ہوا ہے، اور اس پہ فرزند اقبال ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پہلی کانفرنس تھی جو ایران میں اقبال کے اپنے خواہشات کے باوجود کہ وہ ایران جانا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، شیراز کو دیکھنا چاہتے تھے، اور ایران کے ہر اس شہر جانا چاہتے تھے جو ان کی شاعری میں تھا، لیکن وہ نہیں جا سکے تھے، اور اس کا بھی ذکر کرتے ہیں آیت اللہ خامنہ ای۔ تو اسی تقریر میں سٹیج پر بیٹھے ہوئے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی، لیکن آج تو پروگرام ہی ان کا ہے تو آج مجھے دوبارہ کرنے دیں۔ جی جی وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ جو اقبال کی آمد ہے، اور خاص طور پہ اس پہلی کانفرنس میں جو اقبال کی 108ویں برتھ ڈے پر منائی جا رہی تھی، اور جس میں انہوں نے اہل ایران کو اقبال پہلی بار اس طرح متعارف کرایا، جو پہلے اقبال دانشوروں میں متعارف تھے ایران میں، یا بڑے بڑے
उलमा में, लेकिन आमत उन्नास को जस्ता जस्ता मालूम था। इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इकबाल मुतारफ़ ही नहीं करवाया, बल्कि उसी तकरीर में जब बाद में जस्टिस जावेद इकबाल तकरीर करते हैं तो वो कहते हैं वो बार बार कहते हैं, उस तकरीर को आप सुने ना तो ये हैरत होती है कि वो इस बात को बार बार कहते हैं कि मैं बहुत हैरान हुआ। उनको हैरत हो रही थी कि वो नायब इमाम को देखकर, आगा रहबर को देखकर शशदर थे, और उनके अल्फाज उस तकरीर में ये भी हैं कि मुझे भी अपने वालिद के इतने अशार कभी याद नहीं हो सके जितने अशार ये फरमा रहे हैं। 2000 अशार का उन्होंने उस तकरीर में फिर लफ्ज़ भी बोला है। तो उस तकरीब में उन्होंने अहले ईरान को इकबाल के बारे में बताया, और बड़ी मेहनत से बताया। यानी उसको आप एक मकाला समझ लें, यूनिवर्सिटी में पेश किए जाने के लेवल का मकाला, कि जिसमें वो बाकायदा बाद में तकरीर का पहला हिस्सा तो अवामी है, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा इल्मी है, और वो बाद में उसमें इतने डीप चले जाते हैं कि फ़लसफ़ा भी डिस्कस होता है। अगर वक्त हुआ तो हम उसका जिक्र करेंगे। इकबाल की खुद ही डिस्कस होती है, और ख़ास तौर पे असरार व रमूज़ पर वो काफ़ी देर बात करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में आग़ाए ख़ामेनेई की शहादत का सोग मनाया जा रहा है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा एक यकीन और एक कॉन्फिडेंस और एक फ़ख्र की कैफियत में भी है कि पूरी उम्मत बेदार हो गई है। सारी उम्मत ये जानती है कि इसको बेदार इमाम ख़ुमैनी और आग़ाए ख़ामेनेई ने किया, लेकिन ख़ुद आग़ाए ख़ामेनेई ख़िराज तहसीन पेश कर रहे हैं इकबाल को, कि इकबाल वो हस्ती है जिसने ईरान की मिल्लत को बेदार किया। प्रोफेसर इदरीस आज़ाद साहब, जो आग़ाए ख़ामेनेई ने ये फ़रमाया, और आपने गुफ्तगू के शुरू में ये कहा कि उन्होंने अपनी इस तकरीर में या अपनी इस किताब में जो ज़ेर बहस है इकबाल बुलंद सितारा मशरिक़, कि इकबाल की तालीमात को ईरान में अमली जामा पहनाया गया, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने वो जुमला आग़ाए ख़ामेनेई का अर्ज़ किया जो शुरू में है कि इकबाल की इस्लामी जमहूरियत ईरान में नाफिज हुई। यहाँ हमें ये मालूम होता है कि जब तक कि फ़ज़ा साजगार ना हो और कौम की तरबियत ना हो, उस वक्त तक एक अच्छा पैगाम, एक अच्छी थ्योरी वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। इकबाल ने पूरी मिल्लत को मुखातिब किया, और सेंट्रल एशिया जिसकी ज़बान फ़ारसी थी उसे मुखातिब किया, ईरान को मुखातिब किया, अरब दुनिया को मुखातिब किया, बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के लोगों को तो किया ही। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि कौमी तरबियत बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना हो तो इकबाल के कलाम के बेहतरीन हिस्से से हम इस वक्त आगा ही नहीं, क्योंकि हम फ़ारसी नहीं जानते, और उर्दू कलाम भी हम, क्योंकि अब हमारी उर्दू भी माशाअल्लाह ऐसी हो गई है कि वो उर्दू भी हमें फ़ारसी ही लगती है जब हम इकबाल को पढ़ते हैं। तो ये तरबियती हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारी कौम का जो इल्मी और सकाफ़ती सियासी थोड़ा सा जो वो है सतह वो ऊपर आनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन मैं पहले ये अर्ज़ करूँगा कि आपने जब कोट किया हज़रत आयतुल्लाह शहीद को, तो उस वक्त आपने फरमाया कि उन्होंने ये फरमाया कि इकबाल की जो जमहूरियत है या इकबाल का जो इनकलाब है, इनकलाब वैसे उन्होंने कहा, और वो हमारी इस्लामी जमहूरियत में इकबाल अगर होते तो बड़े खुश होते कि उनका वो जो ख्वाब है वो हमारी इस्लामी जमहूरियत में उनको नज़र आता। मैं इस पर आपसे ना 2 मिनट लेना चाहता हूँ। जी ज़रूर। ये देखिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और इसमें कितनी सारी सदाकत है कि इकबाल की ही वो जमहूरियत है या इकबाल की ही वो इस्लामी जमहूरियत है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। देखिए, इकबाल एक नज़रिया रखते हैं जो बड़ा मशहूर भी है, और उस पर मैं ज़्यादा डीप तो नहीं जाऊँगा, एक शेर की सूरत में अर्ज़ कर देता हूँ कि जमाले पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़। वाह वाह। अब जो जुदा हो दीन सियासत से का अल्फाज हैं इकबाल के, ये हमें एक बात बता रहे हैं उस नज़रिए के बारे में जो उनका है द रिकंस्ट्रक्शन में, जिसको स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के नाम से याद किया जाता है। वो नज़रिया ये है कि उसमें दीन और सियासत जो है वो जुदा नहीं है,
اس لیے آغا حضرت شہید فرما رہے ہیں کہ یہاں دیکھتے تو انہیں نظر آتی وہ، کیونکہ ایران میں آپ کو دین و سیاست جو ہے وہ جدا نظر نہیں آتے، اور وہاں پہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، وہاں پہ وہ رسم شبیری جو ہے وہ ادا ہوتی ہے، اور اس بار جو ہوئی ہے، اس بار آسمان کی آنکھوں نے دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے، اور اب تک دیکھ رہی ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوا دیکھنا، بلکہ ابھی وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جو آغا کا فیونرل تھا، جو آغا رہبر کا فیونرل تھا آغا شہید کا، ذرا اس پر نظر کریں کہ 100 ممالک کے مندوب آئے ہوئے ہیں، 13 ان میں ممالک ایسے ہیں جن کے سربراہ آئے ہوئے ہیں، اور پھر غیر متوقع طور پہ سعودی عرب کا ایک وفد آ گیا ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جس سے پوری دنیا شاکڈ رہ گئی ہے۔ تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری پوری زمین کا جو نظام ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ تو یہ کرۂ ارض کی تقدیر بدلنے کا سما ہے، وقت آ گیا ہے، اور یہ لوگ جو وہاں اکٹھے ہوئے، جو ممالک، یہ چھوٹے ممالک نہیں ہے، پورا مشرق ہے۔ سو اس لیے عالم مشرق کا جنیوا ایران بننے والا ہے آنے والے وقتوں میں، اور اس کے اوپر ٹرسٹ ہے، اس کے اوپر اعتماد ہے۔ ان کو بھی جو اب کچھ دن پہلے تک اس کے دشمن تھے، ان ممولوں کو بھی اس شہباز نے سوچنا سکھا دیا ہے کہ ہم آپ ذرا غور کریں، آپ حیران ہوں گے، اور میں تو بہت ہی حیران ہوا ہوں، اور میں نے انجوائے بھی بہت کیا ہے کہ جب وفد سعودی عرب کا آ رہا تھا تو اس پروگرام میں جو وہاں ہو رہا تھا فیونرل کا، تلاوت ہو رہی تھی، تلاوت چلائی گئی، یعنی تلاوت کی گئی، اور وہ تلاوت جو ہے سورہ آل عمران کی غالباً 13ویں اور 14ویں آیت ہے، 13ویں آیت ہے شاید، اس میں مارکہ غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا ابھی حال ہی میں کہ 2 گروہ جو لڑے، ان میں ایک حق پر تھا اور وہ حق کے لیے لڑ رہا تھا، اور دوسرے کافر تھے، اور تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جو حق کے لیے لڑ رہا تھا ان کی تعداد بہت کم تھی، اور جو کافر تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور پھر بھی اللہ کی نصرت نے ان کو کس طرح عزت بخشی۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی جو ہی یہ آیت ختم ہوتی ہے، میں اتنا حیران ہوا، جس بات پہ میں نے یہ عرض کی نا کہ میں حیران ہوا، وہ اب آ رہی ہے۔ ساتھ ہی جو دوسری آیت ہے وہ ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ مطلب کیا ہے کہ جو اگر آپ دیکھیں، غور کریں کہ وہ سعودیہ کے لوگ آ رہے تھے، ان کو سنائی جا رہی تھی، اور وہ یہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ میں غرق تھے پچھلے تیل نکلنے کے بعد کے زمانے سے، حالانکہ یہی وہ عرب تھے جو کبھی آزاد فضاؤں کے عرب ہوا کرتے تھے۔ تو یہ میں کہوں گا کہ یہ وہ انقلاب ہے جو ایک ٹیکٹونک پلیٹوں جیسا شفٹ ہے دنیا میں۔ امریکہ اتنا رسوا ہوا ہے، اسرائیل اتنا رسوا ہوا ہے کہ پچھلے 200 سال کچھ ماہرین ویسٹ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ویتنام والی جنگ سے کے بعد والے منظر پر چلا گیا ہے، اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے والے وقت پر چلا گیا۔ جی بے شک آپ نے بالکل درست کہا، بالکل درست فرمایا کہ شاید ایک خط امتیاز کھنچ گیا ہے کہ جو بڑا شیطان ایک سپر پاور کے نشے میں تھا، اب وہ اس طرح کی سپر پاور نہیں رہا۔ جناب پروفیسر ادریس آزاد صاحب، اقبال کا فلسفہ خودی جو ان کے کلام کا سینٹرل پوائنٹ ہے، خودی اور عشق، خودی جب آگے بڑھتی ہے تو ظاہر ہے وہ عشق کی منازل طے کرتی ہے۔ تو ہمیں کلاسز میں پڑھایا جاتا ہے، ہائر سیکنڈری کلاس ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے ہائر سیکنڈری میں یہ شعر پڑھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بہت اعلیٰ شعر ہے، لیکن اس کو ہم بار بار پڑھ کے اس کے معنوی اثرات کھو چکے ہیں۔ پھر ہائر سیکنڈری کلاسز، پھر جو ایون پی ایچ ڈی تک یہ نظریہ خودی چلتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہنا ہو کہ خودی کو مجسم صورت میں ہمیں دیکھنا ہے، تو میرا خیال ہے آغا خامنائی کی پوری زندگی پڑھ لیں تو ہمیں اقبال
کی خودی مجسم صورت میں نظر آ جائے گی. نہ کسی فلسفہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ بہت گہرائی میں اس طرح جانے کی ضرورت ہے. آپ کی زندگی پڑھیں اور خودی کی تعریف جانیں، خودی کو مجسم دیکھیں. فرمائیے گا. جی بالکل، میں آپ سے متفق ہوں. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. اور اقبال نے خود اسرار خودی میں جس کا ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، جو نظم حضرت علی علیہ السلام پر لکھی ہے، اس نظم میں اس کتاب میں جو اسرار خودی ہے، اس پورشن میں نظم کا آپ یہ فرق دیکھیں کہ جب خودی کا ایک مجسم پیکر اقبال کو بیان کرنا ہے کہ میں کس کا نام لوں، کیونکہ جو دوسری بک ہے، یعنی کتابیں تو اب دونوں اکٹھی کر کے اسرار و رموز کے نام سے جانی جاتی ہیں، لیکن میں دو کتابیں کر کے کہہ رہا ہوں کہ اسرار خودی اور رموز بے خودی. تو جہاں مجسم خودی فرد واحد کی دکھانی ہے وہاں علی کو لائے ہیں، اور جہاں مجسم خودی پوری قوم کی دکھانی ہے وہاں حسین کو لائے ہیں. واہ واہ. یعنی اقبال نے اسرار و رموز میں دو ہی لوگوں کی مثال دی ہے. ویسے تو مثالیں بہت ہیں، لیکن مجسم پیکر کے لیے دو ہی لوگوں کی مثال دی ہے. ایک اسرار کے لیے بندہ ہے اور ایک رموز کے لیے. واہ واہ. اور ایک علی ہے اور ایک حضرت حسین علیہ السلام ہے. سو یہ جو آپ نے بات کی، اس سے پہلے آپ نے شعر پڑھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اس شعر کی آپ نے کہا کہ عملی مثال یعنی خودی کا مجسم پیکر جو ہے وہ حضرت شہید آیت اللہ خامنئی رحمۃ اللہ علیہ ہے. میں نے کہا اتفاق ہے، لیکن ذرا اس میں ایک اور بھی بات دیکھیے، ایڈ کیجئے اور آپ کو لطف آئے گا کہ اس شعر کو اگر آپ اقبال کے اس نعتیہ شعر کے ساتھ ملا کر پڑھیں جس میں اقبال نے جواب شکوہ کے آخر میں آخری شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اب ان دونوں کو ملائیں تو ملا کے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ دوسرے شعر میں لوح و قلم دے دیے صرف عشق رسول کی وجہ سے. اور لوح و قلم کیا ہے؟ آپ لوح و قلم کا مطلب ہے آپ خود اپنے کاتب تقدیر ہیں. اب جہانوں کو آپ بنا سکتے ہیں، اب دنیاوں کو آپ بنا سکتے ہیں. سو اگر آپ پہلے شعر میں کہہ دیا خودی بلند کریں اور دوسرے میں اس کا ہنٹ دے دیا کہ خودی بلند کرنے کا طریقہ ہے عشق رسول، اور اگر عشق رسول اختیار کریں گے تو فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، خدا آپ سے خود پوچھے گا کہ آپ کی رضا کیا ہے. اور وہ آپ کی رضا پوچھنے کا مطلب دوسرا یہ ہوگا کہ لوح و قلم آپ کے ہاتھ میں آ گئے، اور آپ کم من فئۃ قلیلۃ بھی اگر ہوں گے، کہ اگر آپ تھوڑے بھی ہوں گے اور دنیا کی نظر میں آپ سب سے کمزور بھی ہوں گے، تب بھی اپنی اس شان کی وجہ سے جو ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان میں خدائی شان بیسیکلی موجود ہوتی ہے. اقبال ہی نے یہ تشریح کی ہے. اقبال نے کہا ہے کہ کل یوم ہوا فی شان کی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کی ہر پل میں نئی شان ہے. پھر اقبال نے کہا اس کی یہ جھلک مومن میں دکھائی دیتی ہے کہ اس کی بھی ہر پل نئی شان ہے. اور پھر اقبال نے ہر لحظہ مومن کی نئی شان کہا. اس شان کو جو خدا کی شان ہے اگر مجسم دیکھنا ہو کہ وہ اس جلوے کے ساتھ ابھرے کہ دنیائیں تعمیر کرے اور پورا ایک منظر نامہ ہی بدل دے، ٹیکٹونک پلیٹوں جیسی چینج لائے ورلڈ میں، وہ ایک مجسم پیکر خودی کی. وہ اقبال کا ایک شعر ہے نا سر، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، وہ جس کی نگاہ زلزلہ عالم افلاک، اور وہی خودی ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی. اور پھر اب جب ہم امام زمانہ کے نائب امام کو دیکھتے ہیں کہ وہ خودی کے مجسم پیکر کی فارم میں وہی کر کے دکھا رہے ہیں کہ اس کے وہ قوت عشق سے وہ تہو بالا کر رہے ہیں، ہر چیز کو اور ہر پست کو بالا کر رہے ہیں، تو سمجھ آتی ہے ہمیں واقعی بے شک بے شک واقعی جا وہی مجسم پیکر ہے اقبال کی کم از کم خودی. بے شک بے شک. آخری سوال میں آپ دونوں سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم کہتے ہیں زمانہ بدل گیا ہے، نئی نسل جو ہے جین زی، اس کا سپین جو ہے وہ اٹینشن کا کم ہو گیا ہے، کتابیں نہیں پڑھی جاتی، لمبی ویڈیوز نہیں دیکھی جاتی. اب ہم اور اگر ہم نہیں وقت کے ساتھ چلیں گے تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جائیں گے. ایران نے یہ سارے جو نظریات ہیں یہ بالکل الٹ کے رکھ دی ہیں. وہاں کتابیں پڑھی جاتی ہیں، تہران میں اتنی بڑی لائبریریز ہیں
کہ کچھ لائبریریز کا تو کہتے ہیں دنیا کی بڑی لائبریری میں آتی ہیں اور کتابیں پڑھی جا رہی ہیں. پھر وہ قوم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہی ہے، میزائل بنا رہی ہے، خلائی جہاز بنا رہی ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جب تک ہم علم کی طرف واپس نہیں آئیں گے، اپنی توجہ کو ترقی کی جانب، علمی گہرائی کی جانب، ثقافتی جو ایک طرز فکر ہوتا ہے اس جانب نہیں آئیں گے، ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. ایران نے آغا خامنہئی کی قیادت میں اور اقبال کی فکر سے یہ ثابت کر دیا. جناب پروفیسر ادریس آزاد صاحب، اقبال کے وہ جو اشعار ہیں وہ ہم سوچتے تھے کہاں مجسم ہوں گے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. فرمائیے گا. جی، آپ نے چونکہ شعر بھی یہی والا پڑھ دیا، اور میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ میں آپ کو ایک جنگی ترانہ میں نے لکھا ہے فتح ایران پر، تو میں اس کے اشعار آپ کو جی ہمارے پاس ایک 1.5 منٹ ہے، لیکن آپ فرمائیے. جی، وہ میں جلدی پڑھ دیتا ہوں، لمبا تو ہے نہیں. جی، تو یہ چونکہ ترانہ ہے، میں بس یہ بات تو بتا دوں، تو اس میں وہ غزل والی بات نہیں ہے، یہ گا کے ہی اچھا لگے گا. میرا بیٹا اس کی دھن بنا رہا ہے اور ابھی گا کے بھی میں آپ کو بہت موبائل میں، لیکن فی الحال آپ اس کو سن لیجیے. عجب معجزہ تھا جو دنیا نے دیکھا، رہے گا صدا جس پہ حیران زمانہ، وہ فرعون جس کی جہاں میں تھی دہشت، ہوا خاک اس کی خدائی کا دعویٰ، زمانے کو جس نے ڈرایا ہوا تھا، ہر ایک قوم پر ظلم ڈھایا ہوا تھا، بہت بحری بیڑوں پہ تھا ناز اس کو، مگر کچھ نہ معلوم تھا راز اس کو، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور پھر اس میں پیس ہے، جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ گانے میں آئے گا تو وہ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب جی، وہ مغرور امریکیوں کی رعونت، وہ طاقت وہ بارود کی اندھی طاقت، گرجتے جہازوں سے گرتے ہوئے بم، بلکتے ہوئے بچے بڑھتا ہوا غم، تباہی قیامت لہو آگ وحشت، غضب دھمکیاں جھوٹ دھوکے شرارت، کہیں بچیوں کی شہادت کے منظر، کہیں جان لٹاتی قیادت کے منظر، ادھر پاسداران کا جوش حیدر، علمداری ہمت حسینی شجاعت، بے باک حملے وہ کراری جرت، ہزار آفرین اہل ایران تم پر کہ منہ توڑ ڈالا ہے تم نے عدو کا، بھرم رکھ لیا دین کی آبرو کا، ہزار آفرین ہے ہزار آفرین ہے ہزار آفرین ہے ہزار آفرین ہے، نیا کر دیا تم نے دنیا کا نقشہ، کیا متحد عالم شرق سارا، خلیجی ممالک کو تن سے جوڑا، ممولوں کا شہباز نے خوف توڑا، اڑی خاک زائان کے وحشیوں کی، فلسطینی معصوموں کے قاتلوں کی، ہوئی فتح مبین مومنوں کی، خمینی کے شیروں کی شیدائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت آپ نے ترانہ پڑھا، اور ہمارے پاس کیونکہ وقت نہیں بچا کہ اس خوبصورت ترانے کی تحسین کریں، لیکن واقعی داد تحسین ہے آپ کو. ناظرین، کیا خوبصورت پروگرام ہمارے دونوں دانشوروں نے کیا، اقبال اور آغائے شہید سید خامنہئی. خدا کرے کہ ہم ان دونوں مفکرین کی، دونوں مجاہدوں کی، دونوں بہت بڑے اسلامی مجاہد اور اسلام کی صحیح روح رکھنے والے دانشوروں کی باتوں پر کان دھریں اور ان کی تعلیمات کا عملی نمونہ بن جائیں. اظہر علی عابدی کو اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.